اوور تھنکنگ یعنی بہت زیادہ سوچنا. مسئلہ کچھ نہیں ہے، بس سوچ سوچ کے اس کو پکاتے رہنا اور اپنے دماغ میں ایک کھچڑی بناتے رہنا. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ جتنا مرضی پانی ڈالتے رہیں گے لسی اتنی بڑھتی جائے گی، تو بس وہ لسی بناتے رہنا اور اس کے بعد ڈپریشن میں، مایوسی میں چلے جانا، انگزائٹی میں چلے جانا. تو کیا چیز ہے یہ اوور تھنکنگ ہے نا، بہت زیادہ سوچنا. جس چیز پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یا قبل از وقت سوچنا. بعض چیزیں ہوتی ہیں نا جو اپنے ٹائم سے پہلے آپ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا. آج اسی پہ ہی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کو اگر ہم استعمال میں لے آئیں، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ عمل کر کے ہم اوور تھنکنگ سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ یقین کیجئے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ایک چیز اور بتاؤں، اوور تھنکنگ جو ہے نا وہ ناخوش ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اوور تھنکنگ از دا بگیسٹ کاز آف انہیپینس. ڈپریشن، مایوسی، نا امیدی کی ایک بڑی وجہ یہ اوور تھنکنگ ہے. تو آج اسی پہ بات کریں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چینل پہ نئے تو پلیز چینل سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اچھا، اوور تھنکنگ نا ایک مائنڈ ٹریپ ہے. یہ آپ کو آگے نہیں نکلنے دے گا، یہ آپ کو پازیٹیو چیزیں نہیں سوچنے دے گا، یہ آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف دھکیلے گا. جیسے ایک ہوتا ہے نا مکڑی کا جالا جو ہوتا ہے، بس وہ بنتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کتنے باریکی سے جالا بنتی چلی جاتی ہے، بنتی چلی جاتی ہے. اسی طرح ہی اوور تھنکنگ جو ہے نا یہ آپ کے دماغ میں ایک جالا بنا رہی ہوتی ہے. آپ بنتے جاتے ہیں اس میں جالا، اور کہیں سے کہیں آپ کی سوچ نکل جاتی ہے. کبھی کبھی دیکھا ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس میں ہم اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کے آخر تک چلے جاتے ہیں کہ حد اس پہ کیا ہوگی، اور وہاں پہ جا کے پھر ہمیں پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ بس اب میرا کیا بنے گا. اب اس اوور تھنکنگ سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ جو آپ کے پاس اس وقت چیزیں اویلیبل ہیں، جو پازیٹیوٹیز آپ کے ارد گرد ہیں، ان پہ فوکس کیجئے. ان پہ فوکس کریں گے تو آپ کو خوشی ملے گی. وہ پازیٹیوٹیز کیا ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ کے ارد گرد موجود آپ کی وہ نعمتیں اللہ کی طرف سے جن پہ آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ان کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جائیں، نیچر کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جائیں کہ آج ہی میرے پاس چیز ہے، کل میرے پاس نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. اور جو نہیں والا فیکٹر ہے نا اس کو نکال دیں. پھر اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کے ارد گرد آپ کے بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کی خوشیاں ہیں، ان پہ فوکس کیجیے. جب آپ ان پہ فوکس کریں گے نا تو آپ کے ذہن سے منفی خیالات نکلنا شروع ہو جائیں گے. میں ہمیشہ کہتی ہوں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، وہ اگر تھوڑی دیر نا اپنے دماغ میں سے ساری پریشانیاں نکال کے صرف یہ سوچیں نا کہ ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں جن پہ ہم شکر گزار نہیں ہو رہے، تو شکر گزاری جو ہے نا ان کی طبیعت میں آ جائے گی. تو الحمدللہ کہیے ایک بار دل سے، اور اس کے بعد دیکھیے آپ کے ارد گرد وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں اور آپ ان کی ناشکری کر رہے ہیں اور آپ نیگیٹیوٹی میں جا رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا، انرجی فلوز ویئر دا اٹینشن گوز. جہاں آپ کی اٹینشن، آپ کا فوکس ہوگا، وہیں پر ہی آپ کی انرجیز جائیں گی اور اسی طرف ہی وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی بعض لوگ نا بہت زیادہ وہم کرتے ہیں ہر چیز میں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ان کے آگے نا وہ وہم ضرور آ جاتا ہے. وجہ کیونکہ ان کا سارا فوکس، ان کی ساری اٹینشنز اسی وہم کی طرف ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر لوگوں کو بڑا وہم ہوتا ہے کھانے میں سے بال نہ نکل آئے، بال نہ نکل آئے. اب 10 بندے بیٹھے کھانا کھا رہے ہوں گے نا، لیکن ان کے آگے سے ضرور بال نکلے گا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہیں وہم ہوتا ہے. اب ان کا پورا دھیان نہ کھانے سے زیادہ اس میں ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ نکلنا ہے، کچھ آ نہ جائے. الٹیمیٹلی اس میں سے نکل آتا ہے. تو ہمیشہ اپنی انرجیز کو پازیٹیو چیزوں میں لے کے جائیں، پازیٹیو وے میں سوچیں. جتنا آپ پازیٹیو سوچیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے ساتھ پازیٹیو ہوتا چلا جائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. اس چیز کو آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، آبزرو کر کے دیکھ لیں کہ جب آپ نے کوئی چیز اچھی سوچی ہے نا تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا. اور جو لوگ اچھا سوچتے ہیں نا، یقین کریں وہ صرف اپنے بارے میں نہیں دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچتے ہیں. اور جب آپ دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں نا تو الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے لیے اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 3 از آلویز ریممبر بیوٹیفل، گڈ اینڈ پیسفل ورڈس. اچھا، اب یہ ورڈس کون سے ہو سکتے ہیں؟ رحم ہے، ٹھیک ہے، پیار، محبت، خوبصورتی، یہ سارے بڑے پیسفل سے ورڈز ہوتے ہیں. ان کو استعمال کیجیے بجائے اس کے کہ آپ کوئی ایسے الفاظ استعمال کریں جو نیگیٹو ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو امیجینیشنز ہیں نا ان کو آپ بہت پازیٹیو رکھیں. لائک رحم دلی والی. آپ اگر کوئی چیز امیجن کر رہے ہیں، کوئی اچھا آپ سین امیجن کر رہے ہیں، کوئی گرینری ہے، کوئی خوبصورتی ہے، اس کو امیجن کیجیے. خانہ کعبہ امیجن کیجیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے میں ہمیشہ کہتی ہوں رابطے آپ مضبوط رکھیں گے نا، آپ کے سارے مسائل، پریشانیاں خود بخود حل ہوتی چلی جائیں گی. رحم، پیار. اس کے علاوہ بچے جب کھیل رہے ہو نا وہ دیکھیے، اس سے نا آپ کو بڑا ذہنی سکون ملتا ہے. جب بچے پیار محبت سے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا، وہ ضرور دیکھیے. اچھے الفاظ استعمال کیجیے، اچھے الفاظ یوز کیجیے لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں، بجائے اس کے کہ آپ کرخت الفاظ استعمال کریں، نیگیٹو الفاظ استعمال کریں. وہ اور زیادہ آپ کے ذہن میں نیگیٹیوٹی لے کے آئے گا، اور زیادہ آپ اوور تھنکنگ کی طرف جائیں گے.
ایک بات یاد رکھیے گا، ورڈز آر ویری پاورفل، الفاظ میں نا بہت طاقت ہوتی ہے. جو لوگ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں نا، او جی میرے ساتھ تو یہ برا ہو گیا، میری تو جاب ایسی ہے، میرے تو گھر میں کچھ پرابلمز ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں، ساری پریشانیاں میرے لیے ہی ہیں. اچھا یہ اسپیسیفکلی یہ جملہ میں بتاؤں، اس پہ بات کرتے ہیں. ساری پریشانیاں میرے لیے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ والی بات نا ناشکری میں آتی ہے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا، ساری پریشانیاں میرے لیے ہی ہیں، سارے مسائل میرے لیے ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آج آپ جس فیز سے گزر رہے ہیں یہ اللہ پاک نے آپ کے کتنے اچھے کے لیے فیز بنایا. آپ کو کیا پتہ کہ کل آپ کو اسی سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے، اس سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ ہمارے لیے کیا پلان کر رہا ہے. وہ بہت اچھا پلان کر رہا ہوتا ہے، ہمارے پلانس تو اس کے آگے بالکل زیرو ہیں. اس طرح کی باتیں سوچ کے اپنے آپ کو نیگیٹو لے کے جانا، اپنے آپ کو اوور تھنکنگ کی طرف لے کے جانا، یہی سوچتے رہنا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا، میں ایسا نہیں ہوتا تو پھر میں ایسا ہو جاتا، میں اس جگہ پہ ہوتا، میں اس جگہ پہ ہوتا. اچھا بہت زیادہ اوور تھنکنگ جو ہے نا، یہ بات میری بڑی قابل غور ہے، غور کیجیے گا. بہت زیادہ اوور تھنکنگ جو ہے نا یہ آپ کو خودکشی کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے. آپ جو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں نا اور ان کے ذہن میں سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اپنی سوچوں کو بس اتنا زیادہ ہی رکھیے جتنا آپ کے لیے وہ سمجھ لیں کہ آپ کے ذہن کے لیے بہتر ہے، آپ اپنے لیے بہتر ہے، یا آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے بہتر ہے. بہت زیادہ سوچنا آپ کے لیے منفی سوچیں لے کے آتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے نا، اس بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا. کبھی بھی سوچوں کی جگالی نہ کریں. جگالی کیا ہوتی ہے؟ جیسے گائے ہے نا، کھانا کھا رہی ہے، چرتی جا رہی ہے اور منہ میں ڈالا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اس طرح کرتے ہوئے، اور بس اس کو بس منہ میں جو ہے نا وہ چلاتے جانا. اسی طرح جب آپ ایک سوچ کو بار بار سوچتے ہیں، ایک بات کو بار بار سوچتے رہیں گے، کیا ہوگا؟ آپ کا مائنڈ نیگیٹو ہوتا چلا جائے گا. وہ سوچ آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گی. جب سوچ نہیں نکلے گی تو آپ اس میں مزید آگے چلتے چلے جائیں گے اور آپ اس میں حد تک چلے جائیں گے، آخری حد تک. تو سوچوں کو اتنا ہی اپنے ذہن میں رکھیں جتنا آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. آپ کا دماغ اس سٹریس کو لے سکتا ہے، اس سے زیادہ اوور سٹریس مت ہوں. ایک بات دھیان رکھیے گا کہ ماضی کی سوچ اور مستقبل کا ڈر جو ہے نا، یہ آپ کے اندر آپ کی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے. اپنے حال میں خوش رہنا سیکھیں، اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں، اپنے حال میں خوش رہیں تو آپ کا مستقبل خود بخود بہتر ہو جائے گا. یہ کی ٹو سکسیس ہے انسان کی زندگی میں. اگر آپ بیٹھے پچھلی باتوں کو ہی روتے رہیں گے نا کہ یہ ہو گیا تھا میرے ساتھ، وہ ہو گیا تھا، تو پھر آپ آگے نہیں چل سکیں گے اور آپ اپنے آج کو بھی خراب کر لیں گے. اور آج خراب ہے نا تو کل تو خراب ہی خراب ہے. چیزوں کو اتنا ہی لے کے چلیں جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنی آپ کی ذہن میں آپ سمجھ لیں کہ گنجائش ہے. اس سے زیادہ جب آپ اپنے ذہن پہ برڈن ڈال لیتے ہیں نا، اپنے ذہن پہ دماغ ہے، اس نے بہت سے کام کرنے ہیں، آپ کی پوری باڈی کو چلانا ہے اس نے. جب آپ اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالیں گے نا تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہ اتنا پریشر نہیں ریٹین کر سکے گا نا، ریزسٹ نہیں کر سکے گا. تو اس کو اوور برڈن، اوور پریشرائز مت کیجیے. اچھا پھر ایک اور بڑی اہم بات کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ نا فیصلہ کرنے میں اتنی دیر لگا لیتے ہیں، بہت زیادہ سوچتے ہیں، سوچتے چل جاتے ہیں کہ ان سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہوتا. ان کی قوت فیصلہ جو ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بہت زیادہ سوچتے ہیں. دیکھیں سوچنا اچھی بات ہے، ایک اچھا فیصلہ لینے کے لیے بہرحال آپ کو سوچنا ہے، لیکن اس پہ اتنا زیادہ نہ سوچیں، اتنے فیکٹرز اس میں بیچ میں نہ لے کے آئیں کہ آپ کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے. کیونکہ پھر مشکل فیصلے جب ہو جاتے ہیں نا، بعض اوقات تو ٹائم گزر جاتا ہے، آپ کے فیصلے نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو اس لیے بہت زیادہ اوور تھنکنگ سے آپ کی فیصلہ کرنے کی پاور جو ہے نا وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے اور آپ ڈیسیژنز نہیں لے پاتے. رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن اگر نہیں لیں گے تو پھر فائدہ فیصلہ کرنے کا یا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو کسی نئے کام میں ہاتھ ڈالنے کا. تو ہمیشہ اپنی سوچوں کو مثبت رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کیجیے. اس کے بعد ایک اور چیز بتاؤں، لمبے سانس لیں. یہ لمبے سانس لینا نا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. صاف کھلی فضا میں، کھلی ہوا میں لمبے سانس لیجیے. اس سے بھی آپ کے اندر کا ڈپریشن، انگزائٹی بہت حد تک کم ہوتی ہے، آپ کی سوچیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں. اچھا پھر جس ٹائم اوور تھنکنگ ہو رہی ہے نا، اس ٹائم ایک چیز اور کیجیے گا، یہ میں نے خود بھی اپلائی کی ہوئی ہے. کسی کے ساتھ نا کوئی اچھا کام کرنا شروع کر دیں، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا شروع کر دیں، کوئی نیک سلوک کرنا شروع کر دیں. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایسا کوئی بندہ ملے جس کے ساتھ نیکی ضروری ہے. دیکھیں نیکیاں تو بڑی چھوٹی سی ہوتی ہیں نا، آپ اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں. لائک آپ کے ذہن میں بہت زیادہ سوچیں آ رہی ہیں. اچھا ایک چیز اور بتاؤں، بہت زیادہ سوچیں بھی نا بہت فارغ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا خالی مکان شیطان کی دکان، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. اپنے ذہن کو بہت زیادہ فارغ نہ رہنے دیں، اپنے آپ کو کام میں کسی میں انوالو کریں. کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، آپ کے گھر کی ہو سکتی ہے، آپ کے بچوں کی ہو سکتی ہے. اچھا نیکی کی بات کری تھی تو نیکی تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ آپ کے گھر میں بچے ہیں تو اب آپ کیا کریں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم اسپینڈ کر لیں. اب آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آپ کا دماغ منفی سوچوں کی طرف جا رہا ہے تو اپنا دماغ اس طرف لگانا شروع کر دیں. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کوئی اچھی بات کسی کی سن سکتے ہیں، کوئی اچھا کوٹ سن سکتے ہیں. پھر جو خواتین ہیں گھریلو جو میری اس وقت ویڈیو دیکھ رہی ہیں، کیا کر سکتی ہیں،
کوئی ایسا کام کر لیں, کچن میں چلی جائیں, کوئی ایسی چیز اپنے لیے بنا لیں جو آپ کو بڑی پسند ہو اور آپ کافی دنوں سے اس کو نہیں بنا پائیں, اپنے لیے تھوڑا سا کام کر لیں نا, اپنے آپ پہ, اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کی خوشی کے لیے. آپ کو خوشی ہوگی, آپ کا ذہن نا سوچ سے ہٹ کے اس کام کی طرف لگ جائے گا. سو یہ چھوٹی چھوٹی سی ایسی ٹپس ہوتی ہیں جو آپ نے خود سے امپلیمنٹ کرنی ہے اپنی زندگی میں. اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نا یقین کیجئے صرف آپ ہی کوشش کر سکتی ہیں, آپ ہی کام کر سکتی ہیں. کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ مت ہوں کہ کوئی میری پریشانیاں, میرے مسائل حل کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو ذہنی مسائل ہوتے ہیں نا, ان کا سب سے پہلا حل تو یہی ہوتا ہے کہ آپ انہیں خود ریکور کرنے کی کوشش کیجئے, ٹھیک ہے. یا آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ آپ مسائل سے نکل سکیں, یا اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ ہے جو ذہنی مسائل کا شکار ہے, آپ کوشش کریں کہ کسی طرح آپ اس کے مسائل کو حل کر سکیں یا اسے ان پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کروا سکیں. اس کے بعد بھی اگر نہیں ہو رہا تو پھر تو الٹیمیٹلی آپ کو اب کنسلٹنٹ سے مشورہ کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے اگر چیزیں جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں یا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں اس صورت میں. لیکن بہرحال یہ بھی چھوٹی چھوٹی سی ایسی باتیں اگر ان پہ بھی عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس قسم کے مسائل جو ہے نا یہ حل ہو سکتے ہیں. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا, اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ٹاپکس آپ لوگ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں وہ مجھے بتائیے گا, یا اسی ٹاپک میں آپ کچھ اور اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آگے ضرور بتائیے گا, تاکہ اور لوگوں کے لیے بھی اس سے کوئی مدد ہو اور کسی اور کا بھی اس سے فائدہ ہو سکے. اور ساتھ ہی ساتھ جناب کس شہر سے اور کس ملک سے, کس جگہ سے آپ لوگ میری ویڈیو واچ کریں وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ان لوگوں کے بارے میں بھی میں ضرور ان کے نام لوں گی نیکسٹ ویڈیو میں, جو لوگ میری ویڈیو پہ آ کے کمنٹ کرتے ہیں, اور جس شہر سے کرتے ہیں آپ کے شہر کا نام بھی ضرور لوں گی. تو چلیں جناب آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. اور آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت ایڈوانس عید مبارک. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو چلیں جناب ویڈیو کلوز کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.